نہیں سوچا. جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موجے ہی مار رہا ہے کہ خیر ہے جی بخش دے گا. کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے, ٹھگ ہے, بے ایمان ہے, حرام خور ہے, اللہ اسی طریقے سے ہمیں قبول کر لے, ہم نے تو کوئی نہیں صحیح ہونا. کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے. تو میں کہتا ہوں دنیا میں اگر مورل لاز ایکٹیو ہوتے تو اسی ٹائم سر پہ آگے جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس منہ سے لیتے ہو. لیکن دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے, آخرت میں ایکٹیو ہوں گے. اسی لیے کہا گیا کہ دنیا میں جو لوگ ناجائز مال کسی کا ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں وہ آگ نہیں جلائے گی. دنیا میں کوئلہ آپ زبان پہ رکھیں زبان جلے گی, حرام مال زبان پہ رکھنے سے زبان نہیں جلے گی, کیونکہ دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے, فزیکل فینومینا آف نیچر ایکٹیو. لیکن آخرت میں یہ مورل لاز ایسے ایکٹیو ہوں گے کہ وہ پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. بخاری مسلم میں احادیث موجود ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کا مال جو ہے وہ اژدہا اور سانپوں کی شکل میں ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. اب دنیا میں تو نہیں لگ رہا لیکن آخرت میں یہ ہو جائے گا. بولے اعوذ باللہ تعالی. اب روح سخن تھوڑا سا بدل رہا ہے اسی کانٹیکسٹ میں, لیکن وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے انسان کو, وصیت کی ہے. لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ, اگر وہ یہ کوشش کریں لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے کہ تیرے ساتھ ہونے کیا والی ہے اس شرک کے بدلے میں, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو ان دونوں کا کہنا مت مان. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نیت ہے داڑھی رکھنے کی, بس وہ والدہ اور والد اجازت نہیں دیتے. اور دوسری طرف بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور پھر بولوں کی طرف پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ماں باپ کا تو حکم ماننے کا اللہ نے کہا ہے. بھئی ماں باپ کے حکم ماننے کا اس وقت کہا ہے کہ جو معروف کے اندر. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ اطاعت صرف معروف میں ہے, منکر میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر. لیکن وہ پھر بھی بھولے بنے ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, سعد بن ابی وقاص جب مسلمان ہوئے ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر لی. انہوں نے کہا میں اس وقت کھاؤں پیوں گی نہیں جب تک کہ تو واپس اپنے دین میں واپس نہ آ جائے, اسی مشرکانہ دین. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے منہ میں زبردستی پانی ٹپکایا جاتا تھا. بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ گئی. اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ماں باپ بھی کوشش کریں کہ میرے ساتھ تو شرک کریں, ان کا کہنا نہیں. کئی مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں میں دودھ نہیں بخشاں گی یہ تو داڑھی رکھ لے. اپنی بچیوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اگر تو نے چہرے کا نقاب کیا تیرا رشتہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ کسی کی بات نہیں. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو کسی کو سمجھانی پڑے. مجھے بھی لوگ فون کے اوپر بھولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نہیں تہاڈا کی خیال ہے, تو میں تو پھر سیدھا جڑ جانا کہ تہاڈا کی خیال ہے جناب, نہیں جی غلط ہی لگتا ہے. تو بھئی مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں بھیا, تاکہ آپ کے گناہوں کا بوجھ میں اٹھا لوں. تو میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤں. تو یہ لوگ اکثر سوالات اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں, اتنے بھولے نہیں ہوتے, پتہ ہوتا ہے سب. اس کا ٹیسٹر یہ ہے کہ آپ ان سے جب کاؤنٹر کوسچن کریں کہ آپ کے خیال میں یہ صحیح ہے غلط, تو اسی ٹائم آپ بتائیں گے جی ہے تو غلط ہی ہے. وہ صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسکیپ روٹ مل جائے. اللہ ماشاءاللہ کوئی لاکھوں میں ایک ہو جو روٹی کو توتی کہتا ہو یا وہ منہ کی بجائے ناک سے کھانا کھاتا ہو, اس کو تو کہہ سکتے ہیں بیچارے کو سمجھ نہیں. ادروائز سب کو سمجھ ہوتی ہے. چلاکیاں کر رہے ہوتے ہیں. وہ چلاکیاں کیا اپنے ساتھ چلاکیاں کر رہے ہوتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کے لیے کیے, لندخلنہم فی الصالحین, ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے نیکوکاروں بندوں کے ساتھ شامل کر دیں گے. یعنی قیامت والے دن نیکوکاروں کے ساتھ ان کو اٹھائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا, اور لوگوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ, اللہ پر. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, لیکن جب ان کو تکلیف آتی ہے اللہ کے راستے میں, جعل فطرت الناس کا عذاب اللہ, تو لوگوں کی تکلیف کو وہ اس طرح سمجھتے ہیں گویا کہ اللہ کا عذاب آ گیا. یعنی جیسا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اس طرح وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں, حق بات کرتے ہیں. اسی میں کہتا ہوں ماما روزانہ حسین نہیں جمنی ہے, مائیں روزانہ حسین نہیں پیدا کرتے. یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو تکلیف اللہ کی راہ میں آتی ہے نا, وہ جیسا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے نا, وہ اس طرح لوگوں کی تکلیف سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں.
اب اس سے زیادہ کھول کے اور کیا بات بیان کی جائے اور کس لیول پہ آگے بات سمجھائی جائے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور جب تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد والا معاملہ آ جاتا ہے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، پھر جو کمزور ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. یعنی تکلیف آئے گی، جو سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں آیا، تکلیف آئے گی ٹھٹک کے کھڑے ہو جائیں گے. جب حالات سازگار ہوں گے ساتھ چلنا شروع کر دیں. بڑا مشکل کام ہے ظاہر ہے تکلیف کو. یعنی جب سب کچھ ہیپی ہیپی ہو رہا ہو تو پھر ظاہر ہے انسان شامل ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488 نمبر حدیث ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد کچھ جھگڑا ہوا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی. انہوں نے شکایت کی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا. کہا خالد تو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. اللہ کی قسم اب تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو تو میرے اصحاب نے جو ایک مد گندم دی تھی 600 گرام، اس کو نہیں پہنچ سکتے، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ایک پاؤ گندم کے برابر بھی تم ثواب حاصل، جو انہوں نے ایک پاؤ گندم خیرات کی تھی، تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی دے دو نا، اس کے برابر تمہیں ثواب نہیں ملے گا. یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ حضرت خالد ابن ولید کو. یہی وہ آدھی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ انہوں نے حضرت معاویہ کو بچانا ہوتا ہے جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام پہ ممبروں پہ لعنت کروائی تھی. تو آدھے حدیثیں بیان کرتے ہیں جی میرے صحابہ کو برا مت کہو. اور بھئی یہ تو بات پہلی کی صحابہ کو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں تو یہ انڈائریکٹلی ہے، ڈائریکٹلی تو کی خالد ابن ولید کو ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کا بیچاروں کا کیا سٹیٹس ہے ان کے مقابلے میں. ہم اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ خالد، حالانکہ خالد بھی صحابی تھا، کہ اب تو میرے صحابہ کو برا، آپ نے بھی یعنی صحابہ میں بھی بینچ مارک کر دیا کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے کا مطلب تھا پھینٹی لگ جائے گی، مار پڑے گی. صلح حدیبیہ سے پہلے، صلح حدیبیہ کے بعد اسلام ٹیک اپ پوزیشن پہ تھا. خالد ابن ولید بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ تو لے جائیں گے سب، تو آپ نے پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد اب تو میرے صحابہ کو، بعد میں مسلمان ہو کے اب تم لوگ میرے صحابہ کو، حالانکہ خالد بھی صحابی تھا. تو آپ نے فرق کر دیا کہ بعد والے گولڈن پیریڈ میں تو سب کے سب لوگ ہی آ جاتے ہیں. اصل تو مشکل وقت میں کس نے ساتھ دیا؟ جس نے مارے کھائی. اور جنہوں نے بنو امیہ نے وہاں پہ بھی بادشاہت کی، یہاں پہ بھی آ کے بادشاہت کی، وہ کب ان لوگوں کے برابر ہو سکتے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اسی پہ تو میں نے وہ ریسرچ پیپر لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے 200 روایات اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں جو جمع کی ہیں. عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر ریسرچ پیپر نمبر 5B، ہارڈ کاپیز آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گی. تو اس میں میں نے یہی چیز ہائی لائٹ کی ہے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو کوئی آسانی پہنچتی ہے پھر یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ. اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں چھپا ہوا ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آ کے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب تکلیف آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس کی پوری ڈیٹیل آئی ہے سورہ التوبہ کے اندر. اس میں میرا مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے پورے یہ ڈیٹیل سے بتایا ہے. مسئلہ نمبر 94 مومنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق. منافقین بھی قانوناً تو مسلمان ہی تھے اور صحابی بھی تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے صحابہ میں منافق موجود ہے. جب اللہ کے نبی کو نہیں پتا تو بعد کس کو؟ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نام بتائے اور وہ صرف حذیفہ ابن یمان کو بتائے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان کے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کے سامنے آ کے یہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کو نہیں پتا انہوں نے کیا کچھ اپنے سینوں کے اندر دشمنی چھپائی ہوئی ہے؟ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ضرور جانچے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور جانچے گا منافقین کو بھی. لفظی ترجمہ ہے جانے گا، لیکن یہ اصطلاحاً ترجمہ ہوگا کہ جانچے گا، یعنی ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے کر دے گا. اور آپ دیکھ لیں پھر غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین بہانے کر کے گھر بیٹھنا شروع ہو گئے. حالانکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں جب کہ
قتال کے لیے نفیر عام تھی اور یہ ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ اب جو قتال میں نہیں جائے گا وہ پکا منافق ہوگا. یہ غزوہ بدر میں بھی نہیں تھا, وہ بھی آپشنل تھا. غزوہ احد بھی آپشنل تھا, غزوہ خندق بھی آپشنل تھا. لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا, 1.5 لاکھ کی فوج لے کے وہ عرب کی سرحد پہ آ گیا تھا. 30,000 صحابہ اکرام جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے, لیکن وہ رومن امپائر کا ہیڈ جو ہے وہ اس قدر خوف زدہ ہوا کہ وہ پہلی فوج لے کے واپس بھاگ گیا. 1.5 لاکھ کی فوج 30,000 کا مقابلہ نہیں کر سکی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.5-2 مہینے وہاں رہے, قریب کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے, اور الٹیمیٹلی پھر سیدنا ابو بکر کے دور میں اور پھر سیدنا عمر کے دور میں رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکی جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ کے اندر. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ ہم ان کو جانچیں گے, بالکل ان کو نکھار کے لوگوں کے سامنے لے کے